بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی بھائی کی شادی اپنی سہیلی سے کرا دی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میری بھابھی کی ایک بات بہت عجیب تھی کہ وہ ہر روز کمرے سے نکلتی تو اس نے ایک نیا کالا جوڑا پہنا ہوتا۔ مجھے حیرت ہوتی، بھابھی اتنے کالے جوڑے کہاں سے لاتی ہے، جبکہ وہ تو کہیں جاتی بھی نہیں۔ مجھے بھی کالا جوڑا پہننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن میں چپکے سے ان کے کمرے میں آئی اور الماری سے کالا جوڑا نکالا، لیکن جیسے ہی کالا جوڑا پہنا تو نفیس ایک بہت ہی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے بہت آرام دہ زندگی گزاری تھی۔ اپنے ماما بابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ان کے بہت سے باغات تھے۔ انہوں نے اپنے آدھے سے زیادہ بچپن ان باغات میں کھیلتے گھومتے ہی گزارا تھا۔ بچپن سے پھر جوانی اور ان کی عادات وہی رہی تھیں، باغات میں آنا جانا، گھومنا پھرنا، پھل توڑنے، درختوں پر چڑھنا، اور پھر ان کی زندگی میں وہ بھیانک دن بھی آیا تھا۔ عائشہ کی ماما نفیس خاتون کو ان کے بابا کے دوست نے باہر سے خریدا ہوا ایک پرفیوم تحفہ میں دیا تھا، اور اپنی والدہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود پرفیوم لگانے کے بعد وہ اپنے باغات کی طرف نکل گئی تھیں۔ حسب معمول کچے آم کھانے کے لیے وہ آم کے درخت کی طرف بڑھی تھیں۔ اپنا دوپٹہ اپنی سہیلیوں کو پکڑاتے ہوئے انہوں نے درخت کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یہ آم کا درخت نفیس کا پسندیدہ درخت تھا، جو کہ بہت ہی پرانا تھا۔ انہوں نے ابھی درخت کے اوپر والی ڈال کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اگلے ہی پل زوردار چیخ مارتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھیں۔ ان کی سہیلیاں تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھیں اور آواز دے کر نفیس کے بابا کو بلایا تھا۔ سچ شکر کہ وہ پاس ہی کے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے ہی پل بے ہوش نفیس کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ یہ ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے اسے بازوں میں اٹھاتے ہوئے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گھر پہنچے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر عرفان گھر آ چکے تھے۔ وہ نہ صرف ان کے فیملی ڈاکٹر تھے بلکہ ان کے دوست بھی تھے۔ انہوں نے تفصیل سے نفیس کا چیک اپ کیا تھا اور حیرت انگیز جواب دیا تھا کہ نفیس نے کچھ ایسا دیکھا تھا جس نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا، اور وہ اس خوف کے تحت ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ تبھی عرفان صاحب نے نفیس کے بابا سے باہر آنے کو کہا تھا۔ باہر لانے کے بعد وہ بولے تھے، آج کے بعد نفیس بیٹا کو آپ باغات کی طرف مت جانے دیجیے گا، میرا خیال ہے وہ ڈر گئی ہے۔ ان کی بات سن کر نفیس کے بابا قہقہا لگا کر ہنسے اور ہنستے ہوئے بولے تھے، بھائی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم پچھلے 50 سالوں سے انہی کھیتوں اور باغات میں گھوم رہے ہیں، ہم تو نہیں ڈرے اور ہمارے باغات میں کچھ ڈرنے والا ہے بھی نہیں۔ ان کی بات سن کر عرفان صاحب خاموش ہو گئے، اور بھی بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے اس بات کا فیصلہ وقت پر چھوڑتے ہوئے انہیں دوا لکھ کر دے دی تھی اور آرام کی ہدایت کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دراصل عرفان صاحب محض ڈاکٹر ہی نہ تھے بلکہ وہ عملیات اور روحانی علم کی بھی ماہر تھے، اور انسان کو دیکھ کر ہی پہچان جاتے تھے کہ اس کو مرض کیا ہے۔ آج بھی یہی ہوا تھا، لیکن گاؤں کے لوگ نہ تو ان کے علم پر یقین کرتے تھے اور نہ ہی جنوں کے ہونے پر۔ ان کے نزدیک یہ بے سر پیر کی باتیں تھیں جن کا کوئی وجود ہی نہ تھا، لیکن وہ جانتے تھے آج نہیں تو کل وہ اس بات پر یقین کرنے والے ہیں کہ جنات در حقیقت موجود تھے، اور وہ بھی اللہ کی آگ سے بنائے گئے مخلوق تھے۔ ان میں بھی کچھ نیک تھے، کچھ اچھے، کچھ برے، اور کچھ شیطان جو انسانوں کا جینا حرام کرنے تک کی صلاحیت سے مالا مال تھے، کیونکہ اللہ پاک تو خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ عرفان صاحب گھر آنے کے بعد سے ہی بے چین تھے۔ ان کے عزیز جان دوست کی بیٹی مشکل میں پڑنے والی تھی، اور وہ یقین نہ کر کے اپنی بیٹی کی زندگی اور مشکل کرنے والے تھے۔ آج ایک ہفتہ بعد نفیس سے ملنے عرفان صاحب آئے تھے کہ انہوں نے فون پر خیر خبر لینے کی کوشش کی تھی، لیکن نفیس کے ماما بابا اسے شہر کے بڑے ہسپتال میں لے کر جا چکے تھے اور آج ہی لوٹے تھے۔ نفیس کے بابا نے عرفان صاحب کی حسب معمول آؤ بھگت کی تھی۔ اسی پل ان کی ملازم آئی تھی اور نفیس کے اٹھنے کی اطلاع دی تھی، جس پر انہوں نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا تھا اور خود عرفان صاحب کو لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ عرفان صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام لیا تھا، لیکن اگلے ہی پل عجیب سی آواز میں سلام کا جواب سن کر دنگ رہ گئے تھے اور نظریں اٹھا کر نفیس کی طرف دیکھا تھا۔ ان کا سچ اتنی جلدی ثابت ہوگا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نفیس اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایک انجان سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کر رکھا تھا،
اور اس کی آنکھوں کے گرد پڑے گہرے حلقے اسے اور عجیب بنا رہے تھے۔ اسی طرح 5 منٹ گزرے تھے لیکن نفیس نے ایک بار بھی پلکیں نہ چپکائی تھیں۔ انہوں نے پھر پوچھا تھا، نفیس بیٹا کیسے ہیں آپ؟ جس پر وہ کہا لگا کر اٹھی تھی عجیب بے ڈھنگ سی آواز میں تو ٹھیک ہوں عرفان، تم بتاؤ اتنے حیران کیوں ہو؟ اگلے ہی پر عرفان صاحب حونک رہ گئے تھے۔ یہ لہجہ، یہ آواز وہ جانتے تھے، اور جو انہیں سمجھ آیا تھا وہ ان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے بے ساختہ کرسی کا سہارا لیا تھا۔ اسی پل نفیس کے بابا نے نفیس کو ٹوکا، نفیس انکل ہیں آپ، تمیز سے بات کریں۔ جس پر نفیس جواب دینے کے بجائے ایسے کہے لگانے لگے کہ انہیں لگا ان کے کان خراب ہو جائیں گے۔ اب کی بار نفیس کے بابا نے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ ان کی سلجھی ہوئی بیٹی تو نہ تھی، ان کے سامنے اس طرح کہے لگاتی، بال بکھیرتی اس لڑکی کو تو وہ جانتے بھی نہ تھے۔ انہوں نے بے حد پریشان ہو کر عرفان صاحب کی طرف دیکھا تھا، جب سرخ آنکھوں سے نفیس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل نفیس نے ایک جھٹکے سے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ایک اندیکھی طاقت ایک مخصوص فاصلے پر اسے روک گئی تھی۔ اس نے عجیب سے غر کی آواز نکالی تھی اور واپس بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ عرفان صاحب نے نفیس کے بابا کے بازو پکڑتے ہوئے انہیں باہر کی طرف لے گئے تھے۔ اب انہیں ہی کچھ کرنا تھا، میری بات دھیان سے سنیں، عرفان صاحب نے کمرے سے باہر آنے کے بعد نفیس کے بابا سے کہا تھا۔ اسی پل کمرے سے آواز آئی تھی، میں بھی سن رہا ہوں۔ نفیس کے بابا نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ ان کی لاڈلی بیٹی کیسے بات کر رہی تھی؟ عرفان صاحب نے انہیں سہارا دیتے ہوئے قدم اپنے گھر کی طرف بڑھائے تھے۔ اب بات حد سے بڑھ چکی تھی، وہ نفیس کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے، اور یہ بات شاید انہیں یقیناً اچھی نہ تھی۔ انہوں نے عرفان صاحب کے ہمراہ قدم ایک مخصوص کمرے کی طرف بڑھائے تھے، جہاں اب سے پہلے عرفان صاحب انہیں کبھی نہیں لے کر گئے تھے۔ انہوں نے کمرے کو کینہ دوز نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ سب وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے حیرت سے عرفان صاحب کو دیکھا تھا، جن کی آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے عرفان؟ انہوں نے سرسراتے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ عرفان صاحب نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور پھر اپنے دراز میں سے ایک کالا دھاگا نکال کر نفیس کے بابا کو دیا تھا۔ یہ خاموشی سے نفیس کے گلے میں ڈال دیں جب وہ سو رہی ہوگی، اس کے جاگتے ایسی کوشش بھی نہیں کرنا۔ لیکن نفیس کے بابا نے کہنا چاہا تھا۔ عرفان صاحب نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے انہیں خاموش کروایا تھا۔ ہماری بیٹی کا معاملہ ہے، جو کہتا ہوں کرتے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک پانی کی بوتل دی تھی۔ یہ پانی نفیس کو اور پانی میں حل کر کے پلانا بھی ہے، اور اس کے کمرے سے اسے نکال کر چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ نفیس کے بابا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جو بھی تھا، آج بات ان کی بیٹی پر آئی تھی، اور وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ انہوں نے دونوں چیزیں لے کر قدم گھر کی طرف بڑھائے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تھا، ایک عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ اندر جانے پر معلوم ہوا تھا کہ نفیس گھر میں موجود نہیں تھی۔ انہوں نے حیرت سے بات سنی۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں سے پتہ لگانے پر انہیں کسی نے بتایا تھا کہ نفیس کو کسی نے پرانے قبرستان جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے قبرستان کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ نفیس کے بابا ہانپتے ہوئے قبرستان پہنچے تھے، جہاں انہیں نفیس ایک ٹوٹی قبر کے پاس بے ہوش ملی تھی۔ انہوں نے نفیس کو اٹھایا اور قدم گھر کی طرف بڑھائے تھے۔ گھر لا کر نفیس کو بستر پہ لٹایا تھا، اور پھر پانی کے چھینٹے ڈال کر ہوش میں لانے لگے۔ اسی پر انہیں عرفان صاحب کی کال آئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے ملک سے باہر جا رہے تھے۔ جاتے جاتے وہ انہیں ہدایت کر رہے تھے کہ پانی اور دھاگا لازمی نفیس کو دیجیے گا۔ ان کی بات سن کے نفیس کے بابا نے ادھر ادھر دیکھا تھا، اور پھر پریشان ہو اٹھے تھے۔ انہوں نے دونوں چیزیں یہیں تو رکھی تھیں۔ 1 گھنٹہ ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں گھر سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اب انہیں صحیح معنوں میں خوف آیا۔ نفیس اب پرسکون سی شاید سو چکی تھی، یقیناً وہ اپنا کام کر کے آ چکی تھی۔ نفیس کے گھر کے ساتھ ہی کچھ دنوں سے خوبصورت سی لڑکی آ کر رہنے لگی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ اکیلی ہی تھی اور اکیلی ہی رہا کرتی تھی۔ کافی دنوں سے کسی نے اسے ملنے آنے والا کوئی نہ دیکھا تھا۔ نفیس کی ماما آج بہت مشکل سے اسے چھت پر لائی تھیں تاکہ وہ کچھ کھلی ہوا میں سانس لے سکے۔ اسی پل ان کی پڑوسن بھی صحن میں آئی۔ اسی وقت نفیس نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ پھر اس کی طرف سے نظر ہٹانا ہی بھول گئی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نفیس کی ماما نے بھی ادھر دیکھا تھا۔ انہوں نے اتنی پیاری لڑکی کبھی نہ دیکھی تھی۔
انہیں لگا تھا کہ وہ ایسی لڑکی تھی جو ہاتھ لگائے میلی ہوتی تھی۔ انہوں نے دھوپ تیز ہونے پر نفیس کو نیچے لے جانے کے لیے اٹھایا تھا، لیکن نفیس بار بار پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دن بعد وہی لڑکی ان کے گھر چاول دینے آئی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی نفیس بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی اور پھر کچھ فاصلے پر رک کر اسے دیکھنے لگی، بالکل مبہوس ہو کر، جیسے کسی کشش نے اسے باندھ رکھا ہو۔ اسی وقت اس نے نفیس کو دیکھا تھا اور مسکرا دی۔ نفیس نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور پھر آگے بڑھ کر اس سے سلام لیا تھا۔ سلام لے کر اس نے ہاتھ چھڑایا تھا، لیکن نفیس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی، جیسے اس سے ہاتھ چھڑانا پسند نہ آیا ہو۔ اس لڑکی جس نے اپنا نام ماہپارہ بتایا تھا، اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے، اس کے جاتے ہی نفیس دھڑام سے گری۔ اس کی ماما نے چیخ مار کر ملازمہ کو بلایا تھا اور پھر اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا، اور آج اسے ہوش میں لانے کی ہر کوشش ناکام گئی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، اس نے انجیکشن بھی لگایا تھا اور 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، مگر وہ ہوش میں نہ آئی تھی۔ اب تو نفیس کی ماما کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے، آج ان کی بیٹی ہوش میں کیوں نہ آ رہی تھی۔ اسی طرح آج دوسرا دن تھا، نفیس پر کوئی دوا اثر نہ کر رہی تھی۔ جب ماہپارہ ان کے گھر آئی تھی، اس کی آواز سنتے ہی نفیس نے اپنی سرخ آنکھیں کھولی اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسی پر ماہپارہ باہر بیٹھی تھی۔ ماہپارہ اس کی ماما سے باتیں کرنے لگی تھی اور اس کی آواز جیسے نفیس کو جگا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے اور پھر ماہپارہ کو دیکھنے لگی۔ اسی پر نفیس کی ماما نے نفیس کو دیکھا تھا اور اٹھ کر گلے لگایا تھا۔ ان کی بچی 2 دن بعد انہیں ملی تھی۔ ہوش میں ان کی آنکھوں سے آنسو سے بہنے لگے تھے۔ باہر گاڑی کا ہارن بجا، انہوں نے گیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ اسی پل نفیس کا بھائی علی گھر میں داخل ہوا۔ اس کی ماما اور نفیس تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے ملتے رونے لگی تھیں۔ علی نفیس کا جڑواں بھائی تھا اور پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تھا۔ آج ہی وہ واپس لوٹا تھا۔ نفیس کی فکر میں وہ آج اس کی واپسی کو ہی بھول گئی تھی۔ علی ان دونوں کو ساتھ لگائے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اسی پل ماہپارہ کو دیکھتے علی اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ تھی بھی ایسی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر پانے کی چاہ کرے۔ وہ تو پھر ایک عام انسان تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ماہپارہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ آج ماہپارہ کو 3 دن ہو چکے تھے اور نفیس کو ایک پل کا بھی چین نہ تھا۔ بار بار چھت کی طرف جاتی، کبھی دروازے سے باہر دیکھتی، لیکن ماہپارہ کا گھر 2 دن سے بند تھا اور نفیس کا گویا نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ اسی پر ماہپارہ کے گھر کا دروازہ کھلا اور دروازے کی آواز سن کر نفیس بھاگی تھی اور پھر دروازے کی اوٹ میں سے ماہپارہ کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی امی کے ساتھ ماہپارہ کے گھر جانے کی ضد باندھ لی۔ اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے انہوں نے چادر اوڑھی اور نفیس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے لیے ماہپارہ کے گھر کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ دستک کے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ماہپارہ سامنے آئی تھی۔ نفیس یکٹک اسے دیکھنے لگی تھی، گویا دل کو سکون ملا تھا۔ عجیب سی کشش تھی جو اسے ماہپارہ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ماہپارہ انہیں کمرے میں بٹھا کر ٹھنڈا پانی لینے گئی تھی۔ پانی لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے خود بھی بیٹھی تھی اور نفیس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ نفیس کو باتوں میں لگا دیکھ کر ماہپارہ نے نفیس کی ماما سے کہا، آنٹی آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، میں نفیس کو چھوڑنے آ جاؤں گی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ آج 2 ماہ ہو گئے تھے۔ نفیس ماہپارہ سے ملنے کے بعد ٹھیک ہونے لگی، بے ہوش بھی نہیں ہوتی تھی۔ اسی دوران علی کے رشتے کی بات ہونے لگی۔ جب نفیس نے ضد باندھ لی کہ اسے ماہپارہ کو ہی بھابھی بنانا تھا، اس کی ماما اور بابا نے بہت اعتراض کیا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن نفیس نہ مانی۔ اس کی ضد سے تنگ آ کر اس کی ماما نے ماہپارہ سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی اور آج وہ نفیس کو ساتھ لیے اس کے بابا سے اجازت لے کر ماہپارہ کے گھر آئی تھی۔ ماہپارہ بیٹے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر کی بہو بنائیں۔ کیا آپ ہمیں اپنے بارے میں اور گھر والوں کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ بات سن کر ماہپارہ رونے لگی۔ روتے روتے کہنے لگی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ماما بابا بچپن میں گزر گئے تھے اور اسے چچا لوگ ساری جائیداد ہتھیا کر اس کو گھر سے نکال چکے تھے۔ اس کی بات سن کر نفیس کی ماما نے اسے گلے لگایا اور پھر اس کی رضامندی اس کی خاموشی میں بھانپ کر نفیس کو ساتھ لیے گھر چلی آئیں۔ نفیس کے بابا سے اصلاح کے بعد شش و پنج کے باوجود انہوں نے شام کو جا کر ماہپارہ کے ہاتھ پر 5,000 رکھا اور اپنے خاندانی کنگن پہنا کر اسے اپنی بہو بنا لیا تھا۔
نکاح سادگی سے کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جمعہ کے دن نکاح طے پایا تھا۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ حیرت انگیز طور پر آج ماں پارا نے سفید اور سیاہ رنگ کا خوبصورت سا جوڑا پہن رکھا تھا اور ہلکا سا میک اپ کیے وہ آسمان سے کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایجاب و قبول کے مراحل طے ہوئے تھے اور آج نفیس کی بھابھی بن کر وہ ان کے گھر آ گئی تھی۔ نفیس کے مانو تو پاؤں زمین پر نہ لگ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ بھی اتنی پیاری بہو پر صدقے واری جا رہے تھے تو کچھ لوگ لڑکی کے خاندان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مختلف رسمیں کرنے کے بعد انہوں نے اسے علی کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ نفیس بے حد خوش تھی۔ آج اس کے بھائی کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور ماں پارا کے آتے ہی نفیس ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے ٹھیک ہونے سے اس کے ماما بابا کو بھی اب ماں پارا بے حد عزیز ہونے لگی تھی۔ جب آج نفیس نے ایک عجیب بات نوٹ کی تھی کہ اس کی بھابھی ماں پارا ہمیشہ کالا لباس پہنے رہتی تھی۔ نفیس حیران تھی کہ اس کی بھابھی کے پاس اتنے کالے لباس کہاں سے آنے لگے تھے۔ ایک دن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بھابھی کی الماری کھولی تو اس کی روح لرز گئی تھی۔ اس کی الماری طرح طرح کے سیاہ لباسوں سے بھری پڑی تھی۔ نفیس کو ایک لباس بے حد پسند آیا تھا۔ اس نے وہ پہننے کا ارادہ کیا تھا۔ جو ہی اس نے وہ لباس پہنا تھا وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسی پل ماں پارا کمرے میں آئی تھی، ساتھ ہی نفیس کی ماما بھی تھی۔ نفیس کو آج اتنے دن بعد بے ہوش ہو کر دیکھ کر انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے ماں پارا کو ساری بات بتائی اور پھر ماں پارا نے نفیس کو ایک آواز دی تو نفیس اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ماما نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ انہوں نے نفیس کو اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں لے گئیں۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے تھے جب آج نفیس کو رات کے 12 بجے ہلکے سے شور کی آواز سے جاگ گئی۔ اس نے کمرے سے باہر جھانکا، اسے ماں پارا آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے نظر آئی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کا پیچھا کرنے لگی تھی کہ اتنی رات کو آخر وہ جا کہاں رہی ہے۔ اس کی حیرت تب بڑھی تھی جب اس نے ماں پارا کو ایک پوشیدہ سے مکان کے اندر جاتے دیکھا تھا جو گاؤں سے کافی دور تھا اور وہاں ایک عرصے سے کوئی نہ گیا تھا۔ چپکے سے اس کا پیچھا کرتے جب نفیس اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں سے خون باہر آ رہا تھا۔ اس نے ذرا آگے دیکھا تو کوئی انسانی سر وہاں تھے اور ماں پارا دائرے میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر نفیس نے ایک چیخ ماری تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو نفیس آرام سے بستر میں تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھا ماں پارا، اس کا بھائی اور ماما بابا اس کے پاس بیٹھے تھے۔ جو وہ ماں پارا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پوچھنے لگی تھی، رات کو شاید تم نے کچھ ڈراؤنا دیکھا تھا، تب میں تمہاری چیخ سن کر آ گئی تھی، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کی بات سن کر نفیس بمشکل سر ہلا پائی۔ کیا واقعی وہ سب خواب تھا؟ کچھ ہی دن بعد پھر وہی سب ہوا تھا اور آج تو اس کا بھائی بھی بیمار ہو گیا اور بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ نفیس حیران سی تھی، کیا وہ رات کو اٹھتی نہیں تھی؟ کیا وہ اٹھ کر باہر نہیں جاتی تھی؟ کیا ماں پارا رات کو اس پرانے گھر نہیں جاتی تھی؟ عرفان صاحب آج ہی گھر آئے تھے جب انہیں نفیس کے بھائی اور اپنے دوست کے بیٹے کے نکاح کا پتہ چلا تھا اور وہ اپنے گھر سے ہو کر بہو سے ملنے چلے آئے تھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے نفیس کو بہو لانے کو کہا۔ نفیس ماں پارا کے کمرے کی طرف بڑھی اور ماں پارا کو انکل سے ملنے کا کہا۔ جب ماں پارا نے کہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں پھر مل لوں گی، اس کی بات سن کر نفیس بے حد حیران ہوئی کہ ابھی تو ٹھیک تھی، اب ایسا کیا ہو گیا؟ نفیس نے باہر آ کر اس کی بات منو ان دہرا دی۔ اس کی بات سن کر عرفان صاحب اٹھے اور نفیس کے بابا کو ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی انہوں نے ماں پارا کو دیکھا، ماں پارا کی آنکھیں لہو رنگ کی ہوئی تھیں۔ عرفان صاحب نے چون کر اسے دیکھا اور پیار دینے کو ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن ماں پارا سر جھکائے پیچھے ہو گئی۔ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسی پل عرفان صاحب نے علی کو دیکھا جو سو رہا تھا لیکن بے حد کمزور ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے ہاتھ لگا کر چیک کرنا چاہا۔ اگلے ہی پل انہوں نے تیزی سے ہاتھ کھینچا۔ یہ بخار نہ تھا۔ انہوں نے جیسے آگ کو چھو لیا۔ انہوں نے بنا کسی سے بات کیے قدم گھر کی جانب بڑھائے اور پھر گھر سے مطلوبہ چیز لیتے ہوئے قبرستان گئے اور وہاں پر اس پرانے گھر پر جا کر انہوں نے نفیس کے بابا اور بھائی کو بلایا تھا۔ وہاں جا کر ان سب کے حالات بھی وہی تھے جو عرفان صاحب کے تھے۔ عرفان صاحب نے علی کو بڑے سے بنے دائرے میں بٹھایا اور علی کے بابا کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل دی اور پھر انہیں کہا جو میں پڑھوں گا میرے پیچھے پیچھے پڑھیں اور علی پر پھونک مارتے جائیں۔ جیسے کہ انہوں نے پڑھائی شروع کی تھی، کمرے سے عجیب آوازیں آنے لگی تھیں جیسے کوئی رو رہا ہو۔ عرفان صاحب نے مختلف آیات پڑھتے ہوئے علی کے بابا کو بھی زور سے پڑھنے کو کہا۔
کچھ ہی دیر میں انہوں نے ماہپارا کو وہاں آتے دیکھا، جس کے ہاتھوں اور پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ عرفان صاحب نے علی کے بابا کو کان پر ہاتھ رکھ کر علی کی طرف دیکھنے کو کہا اور پھر سے پڑھنے لگے تھے۔ اسی پر ماہپارا نے روپ بدلا اور اپنی اصلی روپ میں عرفان صاحب کے آگے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہ ایک آگ سے بنی شے تھی جو جلتی جا رہی تھی اور ساتھ روتے ہوئے ان سے چپ ہونے کو کہہ رہی تھی۔ عجیب سی آواز سن کر علی اور علی کے بابا نے آنکھیں کھولی اور ڈر کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں زمین پر راکھ پڑی تھی اور شور بند ہو چکا تھا۔ عرفان صاحب نے علی کو ایک سائڈ پر لے جا کر کپڑے بدلنے کو کہا اور پھر علی اور اس کے بابا کو لیے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ گھر جا کر انہیں پتہ چلا کہ ماہپارا ان کے جاتے ہی نکل گئی تھی اور اب تک نہ لوٹی تھی۔ عرفان صاحب ان سب کو دیکھا تھا اور پھر کہنے لگے تھے، وہ ایک جنس آدی تھی جو اپنا چلہ پورا کرنے اور اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے آخری شکار کرنے آئی تھی۔ اسے چلہ پورا کرنا تھا جس کے لیے وہ صرف کالا جوڑا پہنتی، اور اسے چلے کے لیے ایسے بہن بھائی کی تلاش تھی جو جڑواں ہوں اور چاند کی 14 کو پیدا ہوئے ہوں۔ اس لیے اس نے پہلے نفیس پر حملہ کیا تھا اور پھر اس گھر میں آ کر اپنے کام پر لگ گئی تھی، اور اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ سب آرام سے رہ سکتے ہیں۔ عرفان صاحب کی بات سن کر انہوں نے وہ حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر نئی جگہ آ کر رہنے لگے تھے۔ انہوں نے علی کی شادی بھی کر دی اور نفیس کی بھی، لیکن انہیں اب بھی وہ ماہپارا یاد آنے لگتی۔ ماہپارا اور اس کی خوبصورتی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔